محترمہ میرے بچوں کی لاش ہوا میں اڑ رہی ہے، پھر بھی امت مسلمہ کو کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے ایک بات بتائیے، ایک چیز مجھے بتائیے جو اسرائیل نے نہ کیا ہو غزہ کے اندر، اس 40 کلومیٹر کے اندر۔ غزہ اتنی بڑی نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے غزہ صوبہ سندھ جتنا ہے یا کوئی بلوچستان جتنا، غزہ 40 کلومیٹر ہے جی۔ کیونکہ مجھے آپ بتائیے کہ امت مسلمہ کس چیز کا مسلمان ہے، کدھر کا مسلمان ہے؟ جلال صاحب، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ میں کہوں گی کہ مسلم امہ کا جو کردار ہونا چاہیے تھا اس پوری صورتحال میں تو مطمئن نہیں ہوں۔ بہت شکریہ محترمہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بہت فرق ہوتا ہے اگر آپ کسی پاکستانی تجزیہ نگار کو آپ دعوت دیتی ہیں یا کوئی اور فارنر ہو اور فلسطینی جس کے اوپر بیٹ رہی ہے۔ میں خود غزہ کا ہوں، میں خود فلسطینی ہوں۔ جلال صاحب، جلال صاحب، یہ آپ کے ایسے جذبات ہیں جو میرے خیال سے تمام مسلمانوں کے جذبات ہیں، لیکن جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پا رہے، اور عام جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ یقینی طور پہ ایسے ہی ہیں جن جذبات کا آپ نے اظہار کر دیا یہاں بیٹھ کر۔ جلال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جلال الفرا صاحب جو کہ ترجمان ہے غزہ کے، اور اس ٹاپک پر جتنا عبور ان کو حاصل ہے اور یہ بڑے پروگرامز میں گفتگو کرتے رہے، پارٹیسپیٹ کرتے رہے، یہ ان کے وہ جذبات ہیں جو میرے خیال سے کیمرے کی آنکھ سے بھی نہیں چھپ سکے، اور تمام مسلمانوں کے یقینی طور پہ یہی جذبات ہونے چاہیے۔ میں نے بھی ہمیشہ فلسطین کے حوالے سے جب بھی بات کی، بہت سے پروگرامز ایسے ہوئے کہ جس میں نہیں انسان کنٹرول کر پاتا، آپ کے جذبات ہیں جو آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم دل سے تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم دل سے کسی چیز کو تکلیف کو محسوس کریں گے اور بے بسی محسوس کریں گے کہ ہم واقعی آواز اٹھانے سے زیادہ قراردادیں، مذمتی بیانات سے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں، کیا مسلم امہ میں یہ طاقت نہیں رہی کہ ہم فلسطینیوں کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ کر سکیں، عملی اقدامات کر سکیں، ہم پریکٹیکلی کچھ کر سکیں، یا ہم صرف مذمتی بیانات اور قراردادیں اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے؟ ہمیں بڑھنا ہوگا، اب نہیں تو کب، کیونکہ نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی۔ اور افسوس کے ساتھ میں کہوں گی، جب ہم نہتے بچوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں بمباری کی جا رہی ہے، وہاں پہ جس طرح معصوم بچے، بالکل جو ابھی نومولود بچے ہیں، ان کی بھی جب لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، جب ان کو بھی تدفین ان کی جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ جذبات ہوں گے؟ آپ یقین جانے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی، میں وہ ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے میرے والے جذبات ہوں گے، جن کے جلال صاحب والے جذبات ہوں گے، کہ آپ لوگ بھی وہ ویڈیوز نہیں دیکھ پاتے ہوں گے۔ کس طرح ہم دیکھیں وہ ویڈیوز؟ تو اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اب نہیں تو کب، ہم کب کریں گے؟ ویڈیوز میرے اپنے بچے ہیں، میرے قوم کے بچے ہیں، میرے بھنجے اور بھتیجے ہیں، اور میرے قوم کے بچے ہیں۔ دیکھنا میں اور محسوس کرنا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس کو چوٹ لگتی اسی کو محسوس ہوتا ہے۔ باقی امت مسلمہ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، بس امت مسلمہ کو میں صرف یہی کہوں گا، غزہ کی عوام، غزہ کے بچے ہیں، آپ کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے، قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے۔ امت مسلمہ کو صرف میں اتنا کہوں گا کہ تیار رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے پیش ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار رہی ہے۔ جو غزہ میں ہوا ہے محترمہ، شاید بدتر اس کے لیے بھی بگڑ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری امت مسلمہ کے پاس مذمتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور جب زیادہ غصہ میں آتے تو کہتے جی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے سامنے ہمارے بچوں کا خون، ہمارا بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے امت مسلمہ کے سامنے ایسا کون سا جرم جو اسرائیل نے نہ کیا ہو امت مسلمہ کے سامنے؟ کیا ہے امت مسلمہ نے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کچھ کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ آج میں اگر آپ سے سوال کر لوں
کیا یہ 57 مسلم ملک مل کر کہ پانی تک پہنچا نہیں سکتے غزہ کو؟ آپ جنگ کو روکنا تو چھوڑیے، جنگ بندی کو چھوڑیے، سب کچھ چھوڑیے، پانی تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت محترمہ غزہ کے اندر ایک روٹی تک نہیں ہے، ایک پاؤ آٹا نہیں ہے روٹی بنانے کے لیے۔ جو مناظر غزہ کے اندر ہے میری قوم کے ساتھ، میری بچوں کے ساتھ، اگر میں کہوں کہ یقین کریں اس کے لیے تو بدتر بگڑ جاتا امت مسلمہ کا کہ دل کو بتنی دل ہے، بدتر ہے، کیا ہے وہ واقعی میں مسلمان ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ ان سے واقعی میں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ 500 دن بہت ہوتے ہیں، 500 دن کیا نہیں کیا اسرائیل نے؟ اس کے باوجود بھی امت مسلمہ نے کچھ نہیں کیا سوا قراردادیں، سوا مذمتیں، اجلاسیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی اقدام کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے اندر ایمان ختم ہوا، ان کا ایمان امریکہ پر ہے، اسرائیل پر ہے، ہر کسی کو اپنا معیشت کا فکر ہے، ہر کسی کو اپنا اقتدار کا فکر ہے، بس باقی غزہ کے عوام کا کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اور آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اس سے پہلے، اس پروگرام سے پہلے کسی اور نیوز چینل میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں، اسرائیل نے، میں تو امید کروں گا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے میڈیا والے حضرات کا پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اسرائیل اور اس کے ساتھ مغربی طاقتوں نے امت مسلموں کو آزمایا ہے 500 دن سے، دیکھ لیا کہ امت مسلمہ کے اندر غیرت کتنی ہے، حمیت کتنی ہے، مسلم امت کے اندر ایمان کتنا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا ایمان، حمیت، غیرت زیرو۔ اس کا دمدار انجن اور مضبوط لوڈ باڈی اٹھائے زیادہ لوڈ، ٹاٹا انٹرا گولڈ پک اپس، سکسیس کا منترا۔ اس لیے اب خطرہ مسجد الاقصی، اب خطرہ ہے مسجد الاقصی کی طرف، قبلہ اول کی طرف ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، اور یہ اس معزز چینل میں میری یہ بات سیو کیجیے گا اور یاد رکھیے گا آپ، اگر امت مسلمہ کا یہ حال رہا تو یہ خبیث ناجائز ریاست اسرائیل مسجد الاقصی قبلہ اول کو شہید کر دیں گے۔ آج تک مجھے بتائیے کوئی ایسا پیش گوئی جلال الفر نے کیا ہو اور وہ درست ثابت نہ ہو اس پاکستان پاک میڈیا میں، چاہے وہ انڈین میڈیا میں، کہیں بھی ہو۔ آج لکھ لے یہ تاریخ 6 مارچ 2025، اگر امت مسلمہ کا یہ حال رہا، قبلہ اول کو مسجد الاقصی کو شہید کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، اور یہ 500 دن جو میری عوام کی، میری قوم کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے۔ چیک کر رہے ہیں وہ امت مسلمہ کو کہ وہ امت مسلمہ کچھ نہیں کیا۔ امت مسلمہ محترمہ، میرے بچوں کی لاش ہوا میں اڑ رہی ہے، پھر بھی امت مسلمہ کو کچھ نہیں ہے، ان کو اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے ایک بات بتائیے، ایک چیز مجھے بتائیے جو اسرائیل نے نہ کیا ہو غزہ کے اندر، اس 40 کلومیٹر کے اندر ہے۔ غزہ اتنی بڑی نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے غزہ صوبہ سندھ جتنا ہے یا کوئی بلوچستان جتنا، غزہ 40 کلومیٹر ہے جی۔ اس 40 کلومیٹر کے اندر صرف 18 رمضان سے لے کر اب تک 1335 شہید ہیں، 1335 شہید ہیں۔ آج محترمہ میرے بچے تقریباً 22,000 فلسطینی بچے شہید ہیں، 22,000۔ کیا یہ دہشت گرد ہے؟ کیا یہ جو 22,000 فلسطینی شہید بچے ہیں، 2 4 4 5 5 سال کے بچے ہیں، کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ آج آپ غزہ کی گلیوں میں، گھروں میں تقریباً 21,000 فلسطینی بچے جو یتیم ہیں، جن کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے امت مسلمہ کو؟ شرم آنا چاہیے امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کا نام آپ میرے سامنے اور کسی فلسطینی کا سامنے نہ لے تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے آپ بتائیے کہ امت مسلمہ کس چیز کا مسلمان ہے، کدھر کا مسلمان؟